بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری پارہ سورۃ القاریہ، آیت نمبر 6 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما أدراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاما پس جہاں تک تعلق من اس بندے کا، ثقلت کے بھاری ہوئے، موازینہ وزن اس کے، نیک اعمال کے، فہوا پس ہوگا وہ، فی عیشۃ زندگی میں، راضیہ دل پسند۔ واما اور جہاں تک تعلق ہے من اس کا، خفت کی ہلکی ہوئے، موازینہ وزن اس کے، نیک اعمال کے، فأمہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہاویہ ہوگا، وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم، ما ہی کہ یہ کیا ہے، نار آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ سورۃ القاریہ کی ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ کہ آخرت کے اندر جس وقت لوگوں کو میدان محشر کے اندر حاضر کر دیا جائے گا تو اعمال کی جواب دہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہر بندے کے اعمال کو جانچنے کے لیے ترازو قائم کر دیں گے۔ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر بندے کی نیکیوں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر انسان کی برائیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیچے کو چلا جائے تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، دل پسند زندگی کے اندر چلا جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکیوں کا ہلکا ہو جائے، اوپر کی طرف اٹھ جائے تو یہ انسان ناکام ہو جائے گا، اور اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ اس کی خطرناکی کی طرف اشارہ ہے، فرمایا یہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ القاریہ کی ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر بھی یہی مضمون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا۔ اور تبارک الذی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون کتنے عمل کرنے والا ہے، احسن عملا، کہ کون بہتر، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت سے بھی ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ دو کلمہ ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، رحمان ذات کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان کے اوپر بہت بھاری ہیں، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والے۔ فرمایا یہ دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، اس سے بڑھ کر کے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ خوب حسن کے ساتھ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، حسن کے ساتھ کریں۔ تو ایک عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اس کو احسن بنانے کے لیے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کا وزن بڑھانے کے لیے، اس کے اندر 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، ان کو صالح بنانے کے لیے، ان کو احسن بنانے کے لیے، ان کو نیکیوں کا پلڑا جھکانے والا بنانے کے لیے پہلی صفت ایمان ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر کفار کے جتنے بھی اچھے اچھے اعمال ہیں وہ کالرماد ہوں گے، راکھ کی طرح، چھائی کی طرح ان کا زیرو وزن ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جو اچھے اعمال کرتے نظر آتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، این جی اوز چلاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، یہ سارے اچھے اچھے کفار کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈالے گا، ان کا زیرو وزن ہوگا، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر ایمان کی صفت نہیں ہے۔ تو اعمال کو صالح بنانے کے لیے، ان کے اندر وزن کو پیدا کرنے کے لیے پہلی صفت ایمان ہے، بندہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ دوسری صفت اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اچھا کام کرے محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ دکھاوا ہو، نہ کہ ریاکاری ہو، نہ کہ تصنع ہو، اس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان جس گناہ سے بچے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے سزاؤں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان جس گناہ سے بچنے والا ہو، محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس سے اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر بہت گرمی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ 7 طرح کے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے پہلا بندہ، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں، کہ جو تنہا تھا، اور اس کو ایک حسب نسب والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے پکارا، اور اس نے یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کام سے باز آ گیا۔ یہ میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، باقی سارے لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ 7 طرح کے خوش نصیب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو محض اللہ کے خوف کی وجہ سے برائیوں سے، گناہوں کے کاموں سے بچا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ رب العالمین کا خوف ہے، کہ اللہ کا خوف وہ پیاری نعمت ہے جو لوگوں کے سامنے بھی انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور تنہائیوں کے عالم کے اندر ایک آدمی کو گناہ سے بچانے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ اس لیے ایک مقام کی پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ آدمی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، جس نے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی کو گزارا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں گا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ عمل کو صالح بنانے کے لیے، احسن بنانے کے لیے اور ان کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی صفت ایمان، دوسری اخلاص کے انسان جو اچھے کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جس گناہ سے بچے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچے، اور تیسری صفت عمل کو صالح اور احسن بنانے کے لیے یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرے۔ اب غور کیجئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ جس وقت ظہر داخل ہو جاتی آدمی پڑھے تو اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، رب کی رضا کا کام ہے، درجات کی بلندی کا کام ہے، لیکن یہی 2 رکعت نماز نفل ہے کہ انسان عین اس وقت پڑھنا شروع کر دے کہ جب سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہو جائے گا، اس لیے کہ جس وقت سورج سر کے اوپر ہو اس وقت نمازیں پڑھنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات کے اندر کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج عین سر کے اوپر ہو، ان اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ان اوقات کے اندر کوئی آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ گناہ کا کام ہو جائے گا، وہ بدعت کے اندر شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جہاں تک تعلق اس بندے کا کہ جس کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں چلا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، وہ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ دل پسند زندگی کون تھی ہے؟ یہ جنت کی زندگی ہوگی، جس میں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اور وہاں پر بندہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ انسانی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا مکمل طور پر، اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ جنت تو خواہشات کی تکمیل کی ایک جگہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کبھی پوری ہو جاتی، کبھی نہیں پوری ہوتی، پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت کے اندر انسان کی جو خواہش پیدا ہوگی اللہ رب العالمین وہاں پر اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر جو تم چاہو گے وہ تمہیں میسر ہوگا، وہ تمہیں وہاں پر دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جہاں تک اس بندے کا تعلق ہے کہ حفت موازین ہو، کہ ترازو کے اندر اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تم کیا جانو کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن خامی، اللہ نے فرما دی یہ دہکتی آگ ہے۔ ایک تو دوزخ کے اندر اللہ رب العالمین نے دوزخیوں کے لیے مخصوص گناہگاروں کے لیے مخصوص سزاؤں کا بھی اہتمام کر رکھا ہے، جیسے کہ جو غیبت کرنے والے ہیں ناخن بڑے بڑے ہوں گے، اپنے گوشت کو نکالیں گے اور کھائیں گے، اور ایک سزا جہنمیوں کے لیے جو عمومی سزا ہوگی، سارے جہنمی جس کا شکار ہوں گے وہ آگ کی سزا ہوگی، اس آگ کے اندر تمام جہنمی چل رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کے والے تھے کہ میرے صحابہ، جو دوزخ کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم، یہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے اور انسان کو ختم کرنے کے لیے، چکنا چور کر دینے کے لیے دنیا کی آگ بھی کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن پھر بھی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ محترم سامعین، سورۃ القاریہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ سورۃ القاریہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ایک دن قیامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا۔ سورۃ القاریہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم
ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر حاضری ہوگی۔ سورۃ القارعہ نے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے کہ یہ حقیقت آنے والی ہے کہ جب ہمارے اعمال کو آخرت میں جانچا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے، دل پسند زندگی کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اگر کسی آدمی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کے اندر امن کی، عافیت کی، عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دوزخ کی سزا سے بچائے اور جنت ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔